اسلام قبول کرنے کو جرم بنانے کا بل، تحریر انصار عباسی۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کا دستور اسلامی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس مملکت خداداد کو کمزور کرنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف دشمن کام کر رہے ہیں بلکہ منافقین اور ادارے بھی نیکی اور بھلائی کے کام کی طرح کئی دہائیوں سے مصروف عمل ہے، جس کی تازہ مثال پیش خدمت ہے۔ اسلام قبول کرنے کو جرم بنانے کا بل، تحریر انصار عباسی۔ واٹس ایپ کے ذریعے کچھ ایسا مواد پڑھنے کو ملا جس کا پیغام کچھ یوں تھا کہ پاکستان میں اسلام قبول کرنے کو جرم بنانے کے لیے قانون سازی پر کام ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا ایسے کیسے ممکن ہے، لیکن حکومتی ذرائع سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ سچ ہے۔ مذہبی اقلیتوں کی جبری مذہب کی تبدیلی کے نام پر ایک بل بنایا گیا ہے جو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت مذہبی امور کے زیر غور ہے، اور جسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس بل کو قانون بنا دیا گیا تو اسلام قبول کرنے پر پاکستان میں پابندی لگ جائے گی اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ میں نے بل کی کاپی بھی منگائی جس کے چیدہ نکات میں قارئین کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر ایک تو کوئی بھی 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکے گا، اور دوسرا 18 سال سے بڑا کوئی شخص بھی آسانی سے اسلام قبول نہیں کر سکے گا کہ اس کے لیے کچھ ایسی سخت شرائط لگا دی گئی ہیں کہ اسلام قبول کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ ذیل میں بل کے کچھ نکات پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 2، بل کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جو بچہ نہیں ہے، 18 سال سے زیادہ عمر والا شخص اور دوسرے مذہب میں تبدیلی ہونے کے قابل اور آمادہ ہے، اس علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج سے تبدیلی مذہب کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے گا۔ جہاں عام طور پر غیر مسلم فرد رہتا ہے، یہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ نمبر 3، ایڈیشنل سیشن جج مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ مقرر کرے گا۔ فراہم کردہ تاریخ پر فرد ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوگا، جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت نہیں اور نہ ہی کسی دھوکہ دہی یا غلط بیانی کی وجہ سے ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج غیر مسلم کی درخواست پر اس شخص کے مذہبی اسکالر سے ملاقات کا انتظام کرے گا جو مذہب وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے اور ایڈیشنل سیشن جج کے دفتر واپس آنے کے لیے غیر مسلم کو 90 دن کا وقت دے سکتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ یہ شرائط پوری ہو جائیں، مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ نمبر 4، جبری مذہب کی تبدیلی میں ملوث فرد کو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک قید کی سزا اور جرمانہ ہوگا۔ مذہب کی تبدیلی کے لیے مجرمانہ قوت کا استعمال اس شخص کے خاندان، عزیز، برادری یا جائیداد کے خلاف ہو سکتا ہے، بشمول شادی۔ جو شخص شادی انجام دیتا ہے، کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے یا کسی بھی طرح سے شادی میں سہولت فراہم کرتا ہے، اس بات کا علم رکھتے ہوئے کہ یا تو دونوں فریق جبری تبدیلی کے شکار ہیں، وہ کم از کم 3 سال قید یا تفصیل کے مجرم ہوں گے۔ اس میں کوئی بھی شخص شامل ہوگا جس نے شادی کی تقریب کے لیے لاجسٹک سپورٹ اور کوئی دوسری ضروری خدمات وغیرہ فراہم کی ہوں گی۔ نمبر 5، مذہب کی تبدیلی کی عمر۔ کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے جب تک کہ وہ شخص بالغ 18 سال یا اس سے بڑا نہ ہو جائے۔ جو بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا مذہب تبدیلی نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی اس کے خلاف اس قسم کے دعویٰ کرنے پر کوئی کارروائی کی جائے گی، اگرچہ کچھ بھی ان حالات پر قابل اطلاق
نہ ہوگا جہاں بچے کے والدین یا سرپرست خاندان کا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں۔ نمبر 6، عدالت کے سامنے جبری تبدیلی کا معاملہ 90 دن کی مدت کے اندر نمٹا دیا جائے گا، اور عدالت کسی مقدمے کی سماعت کے دوران 2 سے زائد التوا نہیں دے گی، جن میں سے ایک التوا کے خاص شخص کے اخراجات کی ادائیگی پر ہوں گا۔ اس بل کے تحت کسی جرم کی سزا یا بریت کے خلاف اپیل متعلقہ ہائی کورٹ کے سامنے اس تاریخ سے 10 دن کے اندر پیش کی جائے گی جس دن کورٹ آف سیشن کے منظور کردہ حکم کی کاپی اپیل کنندہ کو فراہم کی جائے گی۔ جبری تبدیلی کے حوالے سے تحقیقات پولیس سپرنٹینڈنٹ کے درجے سے نیچے کا کوئی بھی پولیس افسر نہیں کرے گا۔ حضرت مفتی محمد تقی الدین صاحب اپنے لیٹر میں لکھتے ہیں، کچھ اس کے اہم پوائنٹس ملاحظہ کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قانون اس کے تمام مضمرات پر غور کیے بغیر محض غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ میں عام مسلمانوں، دینی اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شرمناک قانون کو منسوخ کروانے کے لیے اپنا دینی فریضہ ادا کریں۔ وفاقی شریعت عدالت سے بھی مطالبہ ہے کہ اسے از خود نوٹس لے کر کسی قانون کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لینے کا جو اختیار حاصل ہے، اس قانون کے بارے میں اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے اسے غیر مؤثر قرار دیں۔ محمد تقی عثمانی۔ کیا علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے؟ قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان انہی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ریاست مدینہ کا خواب دکھانے والوں، تمہاری غیرت اور اسلامی حمیت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں جاگ اٹھو، تمہاری اسلامی حمیت اور اسلامی اقدار کیا مر چکی ہے؟ مسلمانوں کیا تم زندہ لاش بن چکے ہو اور ان اسلام کے نام پر کالا دھبے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نکال نہیں سکتے؟ کہاں ہے دین کے نام نہاد ٹھیکیدار؟ کہاں ہے مفتی اعظم پاکستان؟ کہاں ہے مولانا طارق جمیل؟ کہاں ہے مولانا ثاقب رضا مصطفی اور دوسرے مفتیان کرام، علماء کرام جن کو سانپ سونگ گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سازش کا حصہ بنے ہیں۔ ان سب مفتیوں اور علماء کرام کی آڈٹ کریں تو پتا چلے گا کہ اس قسم کے اسلام دشمنی اور اسلام بیزاری کے جو بل پیش کیے جاتے رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کتنا پرزور احتجاج کیا اور عوام کو واقف کرایا، اور اس طرح کے بل کو روکنے میں ان کا کتنا حصہ رہا ہے۔ عوام جان لیں کہ یہ کس قسم کے علماء کرام اور مفتیان کرام ہے۔ کیا یہ اسلامی پاکستان کے محافظ ہیں یا ڈیش ڈیش ڈیش؟ عوام خود فیصلہ کریں۔ یاد رکھنا، اس کڑے وقت پر چپ رہنے اور کچھ نہ کرنے والوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہوگی تو شاید رحمت اور بچانے والے فرشتے بھی ان چپ رہنے والوں سے منہ پھیر لیں گے۔ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیجز اور ٹائم لائنز پر شیئر کریں۔ نیکی کو پھیلائیں، بدی اور برائی کو جڑ سے اکھاڑنے میں مدد دیں۔